بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل وآلہ الأطیبین الأطہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صلوات میں محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وعجل سامعین محترم، انسانیت کی ہدایت کے لیے اگر پروردگار عالم نے انبیاء بھیجے تو ان انبیاء کو ہدایت کے طریقے بھی تعلیم کیے، اور یوں ہی نہیں بھیج دیا بلکہ ہر نبی کو اپنی امت سے بہتر بنا کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجے، اور وہ معجزات بھی زمانے کے حساب سے تھے، جس کے زمانے میں جیسی ضرورت تھی ویسا معجزہ دے کے بھیجا، اور اس کے بعد ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کا بھی انتظام کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ پیغمبروں کو یوں ہی بھیج دیا، ان کی حفاظت کا انتظام بھی کیا۔ خود رسول کی ذات کے بارے میں کافروں کے قول کو نقل کر رہا ہے پروردگار، الذین ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم، کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ محمد جو کچھ لائے ہیں یہ سب افترا پردازیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب من گڑھنت باتیں ہیں۔ وعانہ علیہ قوم آخرون، اور ہم تو محمد کو چٹکیوں میں مسل دیں، مگر کیا کریں، ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین۔ آواز قدرت آ رہی ہے وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، والحکم حکومت عطا کی، والنبوۃ نبوت عطا کی، فإن یکفر بها ہؤلاء، اگر لوگ ان کا انکار کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، فقد وکلنا بها قوما، ہم نے ایک قوم کو موکل کیا ہے، لیسوا بها بکافرین، جو کافر نہیں ہے، ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ اللہ نے بھی اس قوم کا تذکرہ کیا، کافروں کی سازش کے سامنے بھی پروردگار نے اس قوم کی موجودگی کا تذکرہ کیا کہ ایک قوم ہے جو مستقل محمد کی مدد کر رہی ہے۔ اب آپ پوری سیرت حیات طیبہ رسالت اٹھا کے دیکھیے اور بتائیے کہ وہ قوم کون ہے جو محمد کی مدد کر رہی ہے۔ تاریخ میں اگر کوئی کردار نظر آئے، ہم نے بہت تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ یہ قوم کوئی اور نہیں، ابو طالب، یہ ابو طالب ہیں جو مستقل محمد کی مدد کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایک قوم ہے جو محمد کی مدد کر رہی ہے، قوم یعنی ایک کمیونٹی ہے جو محمد کی مدد کر رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب تو اکیلے ہیں، ابو طالب قوم کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے قرآن کی طرف، جہاں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا
تو کہا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم تھے تو اکیلے مگر ایک امت کے برابر تھے. بڑی توجہ، ابراہیم اکیلے مگر امت کہا ابراہیم کو پروردگار نے. میں نے سوال کیا کہ بھئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اکیلے ابراہیم اور قرآن امت کہہ رہا ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ بات دراصل یہ ہے، آپ سمجھے نہیں، جس وقت ابراہیم توحید کا پرچم بلند کر رہے تھے، کائنات میں توحید کا کوئی اور علمبردار نہیں تھا، تو ابراہیم اکیلے تھے مگر اپنے جذبات و احساسات میں ایک امت کے برابر تھے. بڑی توجہ کیجیے. ہم نے کہا بالکل اسی طریقے سے جس وقت ابو طالب محمد کی مدد کر رہے تھے، کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تھا، تو جب ابو طالب، جب ابراہیم اکیلے ہو کے ایک امت کے برابر ہو سکتے ہیں، تو ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب ایک اکیلا ابراہیم ایک امت کے برابر ہو جائے تو جناب ابو طالب قوم کے برابر کیوں نہیں ہو سکتے؟ ابو طالب ایک قوم کے برابر ہے. ابو طالب کسی تنہا فرد کا نام نہیں ہے، ابو طالب ایک قوم کے برابر ہے. آئیے دیکھیے تاریخ اٹھا کے، بھئی رسول کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال. 63 سال میں اگر 40 سال نکال دیے جائیں جب اعلان اور اظہار رسالت رسول نے نہیں کیا، خاموش تھے، 40 سال تک اخلاق کا کلمہ پڑھوایا، کردار کا کلمہ پڑھوایا. 63 سال میں 23 سالہ زندگی. ان 23 سالہ زندگی کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے. 13 سال کی رسول کی زندگی مکے کی، 10 سال کی رسول کی زندگی مدینے کی. رسول نے زیادہ اوقات کہاں گزارے، زیادہ وقت کہاں گزارا؟ مکے کی زندگی میں، مکے میں عقائد پہنچائے. اچھا پوری تاریخ اسلام اٹھا کے آپ دیکھیے، جتنی بھی جنگیں ہیں وہ سب مدینے کی زندگی میں ہیں. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ جتنی بھی جنگیں وہ سب مدینے کی زندگی میں. جنگ بدر پہلی جنگ مدینے کی زندگی میں، جنگ احد دوسری جنگ مدینے کی زندگی میں، جنگ احزاب مدینے کی زندگی میں، جنگ حنین مدینے کی زندگی میں، جنگ احزاب مدینے کی زندگی میں، جنگ خیبر مدینے کی زندگی میں، جنگ ذات السلاسل مدینے کی زندگی میں. یہ تمام زندگی مدینے کی جو زندگی تھی اس میں یہ ساری جنگیں ہیں. اچھا اگر آپ اور باریکی سے دیکھیں تو جنگ بدر میں کافر کہاں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مکے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے میں. احد میں مکے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے میں. خندق میں مکے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں مدینے میں. بڑی توجہ کیجیے گا بھئی، عجیب مرحلہ ہے. آج تو رسول کے پاس طاقت ہے، رسول کے پاس لشکر ہے، رسول کے پاس صحابہ کی ایک ٹولی ہے، رسول کے پاس ہتھیار ہے. کافروں کیا بے وقوفی ہے، آج رسول طاقتور ہے تو مدینے میں لڑنے کے لیے آ رہے ہو. رسول 13 سال تک مکے میں تھے، وہیں کیوں نہیں مار دیا؟ بڑی توجہ کیجیے گا، وہیں کیوں نہیں مار دیا؟ کافر کہیں گے ارے وہاں کیسے مار دیتے؟ اس لیے کہ ابو طالب موجود تھے. اب سمجھیے گا، ہزاروں مسلمانوں کی قوم نے جو مل کے کیا ہے، مکے میں ابو طالب نے تنہا کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نعرے حیدری، حیدری، اور محمد والے محمد بلند الصلوات. ابو طالب ایک قوم کے برابر ہے، ایک امت کے برابر ہے. اور دیکھیے کبھی کبھی چیز ایک ہوتی ہے مگر جگہ کے بدلنے کی وجہ سے اس کے نام بدل جاتے ہیں. چیز ایک ہوتی ہے، شے ایک ہوتی ہے مگر نام بدلتے چلے جاتے ہیں. ایک چیز ہے جو حیات کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہے پانی. فارمولا کیا ہے؟ H2O. یہ ہے پانی. ہمیں ہندوستان میں پیاس لگی، ہم نے پانی کہا، پانی مل گیا. بڑی توجہ کیجیے گا، پانی پی لیا ہم نے. یورپ امریکہ میں گئے، وہاں جا کے ہم پانی پانی کہتے رہے، وہاں کوئی نہیں سمجھے گا، وہاں آپ کو واٹر کہنا پڑے گا. چیز وہی ہے مگر جگہ بدلی تو نام بدل گیا. اب ہم نے واٹر سیکھ لیا، ہم فارس چلے گئے، ایران چلے گئے. ایران جانے کے بعد وہاں ہم نے واٹر واٹر کہنا شروع کیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، وہاں پر آپ کہنا پڑے گا. چیز وہی مگر جگہ بدل رہی ہے، نام بدلتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم عرب چلے گئے اور جانے کے بعد وہاں ہم آپ کہتے رہے، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گا.
وہاں آپ کو ماں کہنا پڑے گا. بڑی توجہ کیجیے گا. چیز ایک مگر جگہ بدلی تو نام بدل گئے. قوم ایک تھی, مکے میں تھی تو ابو طالب کہلائی, مدینے میں آئی تو علی ہو گئی, اور کربلا میں آ کے عباس بن گئی. صلوات میں محمد و آل محمد پر. اب آپ کو کنیکشن سمجھ میں آیا, نصرت کا کنیکشن سمجھ میں آیا. ابو طالب قوم کا نام ہے. ابو طالب اپنی ذات میں, اپنے احساسات میں ایک قوم کا نام ہے جو ناصر اسلام ہے. جگہیں بدلی ہیں, نام بدلے ہیں. عباس کیوں مانگا تھا مولا نے؟ نماز شب میں دعا کی تھی, بندے بے نیاز کی دعاؤں کا ہے صبر عباس. بندے بے نیاز کی دعاؤں کا صبر عباس. وہ علی کہ جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا. بھئی دیکھیے, لوگ مانگتے رہتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مانگتے رہتے ہیں, سوال کرتے رہتے ہیں. دینے والا بھی دیتے دیتے تھک جاتا ہے. جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے, عطائیں اپنے دروازے بند کرنے لگتی ہیں. لیکن ایک انسان ایسا ہو کہ جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو, روز ملتا ہو آپ سے, صبح ملتا ہو, دوپہر میں ملتا ہو, شام میں ملتا ہو, تینوں ٹائم نماز میں ملتا ہو, مجلسوں میں ملتا ہو, بڑا مومن متقی ہو, اور ہر انسان یہ تمنا کر رہا ہے کہ صاحب کچھ مانگے, مگر وہ منہ ہی نہیں کھولتا. بڑی توجہ کیجیے گا. کبھی اس نے منہ نہیں کھولا, اور کسی دن ایسا انسان اگر آپ کے دروازے پہ آ جائے اور آ کے کہے کہ بھئی ایک کپ چائے پینا ہے, تو آپ خوشی کے عالم میں دوڑے ہوئے گھر کے اندر جائیں گے. بڑی توجہ کیجیے گا. اور جانے کے بعد کہیں گے بھئی کمال کی بات ہے, کبھی کچھ نہیں مانگا, آج ایک کپ چائے کے لیے آئے ہیں. بیگم ایسی چائے بناؤ کہ مولانا یاد کرے. بڑی توجہ. علی نے کبھی کچھ نہیں مانگا. ایک مرتبہ مصلی بچھا کے کہا پروردگار ایک بیٹا عطا کر. آواز قدرت آئی, علی نے کچھ مانگا نہیں, آج بیٹا مانگ رہے, ایسا دے دو دنیا یاد کرے. ایسا عطا کر دو کہ دنیا یاد کرے. اچھا کمال ہے, میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا کہ مولا بیٹوں کی موجودگی میں بیٹے کی تمنا, بیٹوں کی موجودگی میں تمنا. حسنین موجود ہیں, محمد حنفیہ موجود ہیں, اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حسنین تو رسول کے بیٹے ہیں تو محمد حنفیہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں, بیٹوں کی موجودگی میں یہ تمنا دل میں پیدا کہاں سے ہوئی؟ بڑی توجہ کیجیے گا. بھئی دیکھیں, تمناؤں کی, آرزوؤں کی اپنی سائیکولوجی ہوتی ہے. تمنائیں ڈیولپ کب ہوتی ہیں؟ آرزویں دلوں میں پنپتی کب ہیں؟ انسان کے دل میں خواہش, ڈیزائر, وشز کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے. میں گزر رہا تھا, ایک بہت اچھی گاڑی جا رہی تھی, دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اگر اللہ دے گا تو ایسی گاڑی خریدوں گا. جب تک گاڑی نہیں دیکھی تھی دل میں تمنا نہیں پیدا ہوئی تھی. ایک بہت اچھا بنگلو دیکھا, اور وہ بنگلہ دیکھنے کے بعد میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ہاں بہت پیارا ہے, اس سے اچھا بنواؤں گا. تو تمنائیں اس وقت پیدا ہوتی جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے. بھائی تاریخ سے دیکھیے, جناب سلیمان نے حکومت کی جو تمنا کی ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں, اس کے پس منظر میں جناب داؤد کی حکومت تھی. اپنے باپ کی حکومت دیکھی تھی. جناب زکریا نے جو جناب یحییٰ کی تمنا کی, بیٹے کی تمنا کی, تو اس کے پس منظر میں جناب مریم کو دیکھا تھا. جب مریم کو دیکھا, بڑھاپے تک دل میں تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ پروردگار بیٹا عطا کر. لیکن جب مریم کو دیکھا ہے تب دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میرا بھی کوئی بچہ ہوتا, میرا بھی بیٹا ہوتا. تو اب بڑھاپے میں دل میں تمنا پیدا ہوئی, دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار بیٹا عطا کر. قدرت نے پوری بھی کر دی. تو معلوم یہ ہوا کہ تمناؤں کی اپنی ایک سائیکولوجی ہے. تمنائیں اس وقت پنپتی ہیں کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا, یا علی یہ تمنا کسے دیکھ کے پیدا ہوئی؟ یہ تمنا کسے دیکھ کے پیدا ہوئی؟ رسول کو دیکھ کے پیدا ہوئی, ابو طالب کو دیکھ کے پیدا ہوئی, عبد المطلب کو دیکھ کے پیدا ہوئی, ہاشم کو دیکھ کے پیدا ہوئی. علی کہیں گے نہیں, خود کو دیکھ کے یہ دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جیسے میں رسول کے لیے تھا ویسے کوئی حسین کے لیے کربلا میں ہونا چاہیے. نعرہ حیدری محمد والے محمد بلند الصلوات.
پروردگار ایک بیٹا عطا کرا. مانگا کس لیے تھا؟ شجاعت دکھانے کے لیے کہ جو کربلا میں حسین کا ساتھ دے. تو انصاف سے بتائیے کہ شجاعت دکھانے کا موقع تو ملا نہیں، تو پھر کس لیے مانگا؟ اچھا اگر یہ بھی ہوتا کہ پوری کربلا جناب عباس پہ منحصر ہوتی، پوری کربلا جو پورا کربلا کا پلاٹ ہے وہ جناب عباس پہ منحصر ہوتا، کیا ایسا ہے؟ نہیں. کربلا میں ہر کا اپنا ایک الگ رول ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. اور ان کرداروں کو پورا کرنے کے لیے جب تک علی اصغر پیدا نہیں ہو گئے حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اصغر کا اپنا ایک الگ کردار ہے، علی اکبر کا اپنا ایک الگ کردار ہے، قاسم کا اپنا ایک الگ کردار ہے. تو مانگا کس لیے تھا؟ شجاعت دکھانے کا موقع ملا نہیں. میں کہوں گا مولا شجاعت دکھانے کا موقع ملا نہیں. مولا کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے شجاعت تلوار چلانے کا نام ہے، شجاعت ہتھیار چلانے کا نام ہے. علی کی نگاہ میں شجاعت اختیار کے بعد صبر کا نام ہے. اختیار کے بعد صبر کا نام ہے. تو پوری کربلا عباس پر منحصر نہیں. پھر کس لیے مانگا تھا؟ قرآن نے جہاں دین اسلام کا تذکرہ کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ودین الحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. بڑی توجہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی پروردگار ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ جس نے اپنے رسول کو ہدا اور دین حق دے کے بھیجا. ایک بہت عظیم شاعر تھے شیخ عذری، کربلا کے سلسلے میں ایک دن کلام کہہ رہے تھے. کلام کہتے کہتے پہلا مصرع کہا کہ یومن ابو الفضل استجان بہ الہدا، وہ دن کہ جس دن خدا نے پناہ مانگی تھی جناب عباس سے. شعر کہہ دیا. ذہن میں تصور پیدا ہوا کہ بھئی جناب عباس امام حسین کے ہوتے ہوئے خدا پناہ مانگے جناب عباس کی، خدا جناب عباس کی پناہ مانگے، معصوم کے ہوتے ہوئے ایک غیر معصوم سے پناہ مانگے، امام معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم سے پناہ مانگے. تو شعر رکھ دیا کہ مبالغہ آرائی ہو گئی، کچھ غلو ہو گیا. رات میں جب سوئے خواب میں دیکھا امام حسین آئے، اور آنے کے بعد کہا شیخ عذری کلام کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ بڑی توجہ کیجیے گا. کلام کو آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ دوسرا مصرع کیوں نہیں کہا؟ شیخ عذری نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا سرکار میں نے جو پہلا مصرع کہا تھا نا، مجھے لگا کہیں توہین تو نہیں ہو گئی کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے خدا جو ہے پناہ لے غیر معصوم سے. امام نے فرمایا کہ عذری بہت صحیح کہا تم نے، عذری بہت صحیح کہا. عاشور کا دن وہ دن تھا. امام نے دوسرا مصرع لگایا والشمس من قدر رجام لسامها. عاشور کا دن وہ دن تھا کہ جس دن ظلمت کی آندھیاں ایسے چل رہی تھیں کہ خدا نے عباس کے پناہ، عباس کے دامن میں پناہ لی تھی. بڑی توجہ کیجیے گا. اب سمجھیے گا رسول کو دو ہتھیار دے کے بھیجے تھے پروردگار نے، ایک کا نام ہدا، ایک کا نام دین حق. دونوں بھائیوں کا جواب نہیں ہے. عباس اس بھائی کا نام ہے جس نے خدا کو پناہ دی، حسین اس شخص کا نام ہے کہ جس نے دین کو پناہ دی. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. ایک بھائی نے خدا کو پناہ دی، اور تمنا ہے یہ مولا کائنات کی تمنا ہے. کس سے کہا تھا؟ عقیل سے. عقیل کون ہے؟ سگے بھائی ہیں مولا کائنات. کیا علی نہیں جانتے تھے کہ ایسا خاندان بتاؤ کہ جس میں نکاح کروں تو بچہ بہادر ہو، شجاع ہو؟ علی کو نہیں معلوم تھا، لیکن احترام بڑے بھائی کا. بڑی توجہ کیجیے. یہ ہے علی کا کردار. عقیل ایک ایسا خاندان بتاؤ. اور عقیل کون ہے؟ علی کے بھائی ہیں. عظمت، وقار، مرتبہ عقیل کا کم نہیں ہے، بڑا عظیم مرتبہ ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ رسول اللہ عقیل سے اکثر ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا عقیل احب لک بحبین،
میں تم سے دوہری محبت کرتا ہوں. ریزن کیا ہے دوہری محبت کا؟ کہ حبن لکا، ایک محبت تو تم سے ہے، بحبن لکا لابی طالب، اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ ابو طالب تمہیں بہت چاہتے تھے. بڑی توجہ کیجیے، یہ رسول نے ارشاد فرمایا. کون ہے عقیل؟ عرب کے سب سے بڑے نصاب. اس زمانے میں 4 شجرہ جاننے والے، جینیالوجی جاننے والے 4 لوگ تھے جن کا بڑا شہرہ تھا عرب میں، جن میں سے ایک عقیل تھے. مگر عقیل میں اور ان تینوں میں فرق یہ تھا کہ وہ تینوں صرف اور صرف نسب جانتے تھے، مگر عقیل وہ تھے جو حسب بھی جانتے تھے، نسب بھی جانتے تھے. حسب بھی جانتے تھے، نسب بھی جانتے تھے. اور اتنا مشہور ہے عقیل کے بارے میں کہ عرب میں، پورے عرب میں، اگر کسی نے بھی کسی کا نام غلط ولدیت کے ساتھ لے لیا، مطلب عرب میں کسی نے آ کے کہا کہ صاحب فلاں ابن فلاں آئے ہیں، تو عقیل مسکرا کے کہتے تھے یہ فلاں ابن فلاں نہیں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہ فلاں ابن فلاں ہے. کسی نے آ کے بتایا کہ صاحب وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، فلاں ابن فلاں کا. نہیں، فلاں ابن فلاں نہیں، فلاں ابن فلاں ہے. ایک مرتبہ دربار شام میں پہنچ گئے. بڑی توجہ کیجیے گا، حکومت کے دربار میں پہنچ گئے، شہرت بہت تھی. حاکم نے کہا ہمارا شجرہ نسب بیان کیجیے. عقیل نے بات کاٹ دی. عقیل دوسری بات کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ عقیل ہم نے اپنا شجرہ بیان کرنے کے لیے کہا تھا. عقیل نے پھر بات کاٹ دی، دوسری بات کرنے لگے. پھر اس نے تیسری مرتبہ کہا عقیل شجرہ بیان کیجیے. عقیل نے کہا نہ پوچھ ورنہ شرمندہ ہو جائے گا. بڑی توجہ، پوچھ مت ورنہ شرمندہ ہو جائے گا. جب اسرار زیادہ آگے بڑھا تو عقیل نے کہا تو فلاں ابن فلاں نہیں ہے، فلاں ابن فلاں ہے. دوڑتا ہوا ماں کے پاس گیا اور اس نے کہا میں فلاں ابن فلاں ہوں. ماں نے کچھ نہیں کہا، اتنا پوچھا تیرے دربار میں عقیل تو نہیں آ گئے؟ صلوات پر محمد و آل محمد پر. تیرے دربار میں عقیل تو نہیں. یہ عظمت. بھائی کو منتخب کیا کہ جاؤ، اور میں جملہ کہوں کہ جس طریقے سے اس کائنات میں قدرت نے یہ طے کر دیا تھا کہ حسنین کی ماں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے روز ازل سے یہ طے تھا کہ عباس جیسے بیٹی کی ماں ام البنین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ ام البنین کی عظمتوں پہ گفتگو کروں گا. عجیب شخصیت کا نام ہے ام البنین، عجیب کردار کا نام ہے. کئی مجلسیں چاہیے صرف ام البنین کو سمجھنے کے لیے، جس نے اپنی آغوش میں ایسے بیٹے کو تربیت دی ہے کہ جس نے کبھی بھی رائیولٹی نہیں دکھائی، رقابت نہیں دکھائی. ہمیشہ آقا کہا ہے حسین کو. ہم نے یہ دیکھا کہ بھائی بہت سی تاریخ میں نظر آئیں گے آپ کو، لیکن جب کسی بھائی کو عہدہ ملا ہے تو دوسرا بھائی جل کے خاک ہو گیا. نبی کے بیٹے ہیں حابیل اور قابیل، لیکن جب حابیل کو عہدہ ملا تو قابیل نے دشمنی دکھا دی. نبی کے بیٹے ہیں برادران یوسف. بڑی توجہ کیجیے گا. لیکن جب معلوم ہو گیا کہ یوسف کو مرتبہ ملنے والا ہے تو مزاج بدل گیا، انداز بدل گیا. یہ عجیب خانوادہ ہے جہاں بھائیوں کے مرتبے پر کسی کو احساس نہیں ہوتا، کسی کے ہاں حسد نہیں ہوتا. 2 بھائی ہیں حسین. جب تک امام حسن مزاج ایک ہے، اگر مزاج الگ الگ ہوتا، جو کہتے ہیں نا کہ مزاج الگ الگ تھا، ایک صلح چاہتا تھا ایک جنگ چاہتا تھا، مزاج الگ نہیں تھا. جو حسن کا مزاج تھا وہی حسین کا مزاج تھا، جو حسین کا مزاج تھا وہی حسن کا مزاج تھا. دلیل دوں، اگر حسن کا مزاج حسین والا نہ ہوتا تو جب حسن نے صلح کی تھی تو حسین اعتراض کر دیتے، لیکن حسین نے اعتراض نہیں کیا. اور حسن کا مزاج حسین والا، اگر حسن کا مزاج حسین والا نہ ہوتا تو حسن کربلا کے لیے قاسم کو تیار نہ کرتے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. احترام. ایک باپ کے بیٹے ہیں نا، مگر عظمت کا اندازہ ہے عباس کو کہ حسین کس معیار پر ہے. حسین امام ہے.
ایک دن ام البنین نے جناب عباس سے پوچھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب عباس سے پوچھا کہ تم حسین کو چاہتے ہو؟ کہا کیوں نہیں چاہتا ہوں، حسین میرا بھائی ہے. بڑی توجہ کیجیے، میں نہ چاہوں گا تو کون چاہے گا. ایک مرتبہ ام البنین کو جلال آ گیا، آج تو کہہ دیا آج کے بعد حسین کو بھائی نہ کہنا، بلکہ یہ کہو کہ حسین میرا سردار ہے، حسین میرا سید ہے، حسین میرا آقا ہے. وہ دن اور اس کے بعد عباس نے کبھی حسین کو بھائی نہیں کہا. یہ عظمت ہے جناب عباس. وہ عباس جو پہاڑوں پہ بکھرے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، جس کا جلال سمندر پہ گر جائے تو سمندر سوکھ جائے، درختوں پہ گر جائے تو درخت خشک ہو جائے. عباس شجاعتوں کا مظہر ہے، وفاؤں کا خدا ہے عباس. لیکن احترام کتنا ہے امام کا، شاید ہزاروں صفحے کم پڑ جائیں عباس کے اس احترام کو لکھنے کے لیے. جو ایک ہندو شاعرہ روپ کماری نے کہا، وہ مقصد وہ انداز بیان کرتی ہے، وہ منظر بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں. قسم خدا کی شاید ہزاروں صفحے لکھے جائیں، اس سچویشن کو، اس کنڈیشن کو، اس ماحول کو قلم بند نہیں کر سکتے. حسین بیٹھے ہوئے اور عباس کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہے عباس کی نگاہ کس طریقے سے جب عباس حسین کے سامنے آتے تھے، وہ کہتی ہے عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی، عباس کی نگاہ زمین پر گڑی رہی. بیٹھے رہے حسین، قیامت کھڑی رہی. بیٹھے رہے حسین، قیامت کھڑی رہی. آپ تصور کریں یہ عباس کس شخصیت کا نام ہے. کربلا میں جسے جنگ کی اجازت نہیں ملی، شجاعت دکھانے کا مرحلہ نہیں آیا. اچھا ایک سوال کروں آپ سے، یہ بتائیے، ٹھیک ہے ایک انسان بہت طاقتور ہو، بڑا بہادر ہو، بڑا شجاع ہو. عرب میں جب کوئی بہادر ہوتا تھا، بہت زیادہ، بہت بڑا شمشیر زن ہوتا تھا، تو عرب میں ایک مقولہ تھا یعد بألف فارس. یہ کہا جاتا تھا کہ اسے 1000 انسانوں کی طاقت، 1000 شہ سواروں کی طاقت اس کے اندر ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ عمر بن عبد ود کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ 1000 آدمیوں کے برابر ہے. مطلب کیا تھا؟ یعنی اس کی شجاعت ایسی ہوتی تھی کہ 1000 لوگوں کو روک سکتا تھا. بڑی توجہ کیجیے گا، 1000 لوگوں کو روک سکتا تھا. یہ عرب کا مقولہ تھا یعد بألف فارس، کہ اسے 1000 آدمیوں کے برابر گنا جاتا ہے. تو یہ تو لمٹ ہے نا کہ بس 1000. اچھا کربلا میں کتنے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ کی تعداد لکھی گئی ہے. چلیے ہم نہیں مانتے ہیں 9 لاکھ، لیکن سب سے کم جو تعداد لکھی گئی وہ 30,000. تو اگر 30,000 کا لشکر بھی مانا جائے تو لاجیکلی کبھی سوچئے کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک آدمی سے بہت طاقتور ہو، بڑا شجاع ہو، عرب کا بہت بڑا سورما ہو. ممکن ہے کہ 100 آدمی ڈر جائیں، 500 ڈر جائیں، 1000 ڈر جائیں، 2000 ڈر جائیں، 5000 کا لشکر ڈر جائے. مگر 30,000 کا لشکر ایک حیثیت رکھتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان سے جو تلوار لے کے نہیں آیا ہے. نہیں غور کر رہے ہیں. عرب کا قانون اٹھا کے دیکھیے، عرب میں تلوار کو افینسو ویپن کہا جاتا تھا. جہاں اٹیک کرنے کے لیے جب آدمی جاتا تھا تو تلوار لے کے جاتا تھا، اور نیزے کو ڈیفینسو ویپن کہا جاتا تھا. یعنی عباس کو تلوار نہیں ملی، لیکن تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب عباس میدان میں آئے، عبست وجوہ القوم من خوف الموت، جب عباس میدان میں آئے ہیں نا تو 30,000 کے لشکر کے پیشانی پر موت کا پسینہ طاری تھا. بڑی توجہ، 30,000 کے لشکر کے پیشانی پر موت کا پسینہ طاری تھا. سمجھ میں آتا ہے؟ 30,000 کا لشکر اور ایک ایسے انسان سے کہ جس کے پاس تلوار بھی نہیں ہے. کس بات پہ ڈر رہا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کون سی قوت تھی؟ کون سی طاقت تھی عباس میں کہ سارا لشکر اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا تھا؟ یہ عباس نہیں کھڑے ہیں، یہ موت کھڑی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، 30,000 کا لشکر، ایک انسان. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کون سی شجاعت تھی؟ وہ کون سی شجاعت تھی، وہ کون سی طاقت تھی جس سے پورا لشکر عباس سے موت کا خوف کھا رہا تھا؟
سب کو لگ رہا تھا کہ بس اب گری، اب مرے، اب موت آئی۔ ایک عباس کو دیکھنے کے بعد 30 لاکھ کے لشکر پہ موت کا پسینہ طاری تھا۔ امام نے فرمایا کہ وہ عباس کی جسمانی طاقت نہیں تھی، عباس کی ایمانی طاقت تھی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ایمان کی طاقت۔ کیا ایمان کی طاقتوں سے جنگ جیتی جاتی ہے؟ اگر سمجھ میں نہ آئے تو اب سمجھیے گا، جنگ خندق وہ جنگ ہے جو تنہا علی پہ شروع ہوئی، علی پہ ختم ہوئی۔ اتنا بھاری لشکر چھوڑ کے بھاگ گیا کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا تھا بنزل ایمان کلہ، یہ علی نہیں جا رہے، کل ایمان جا رہا ہے۔ صلوات میں محمد والے محمد پر۔ نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ جنگ خندق وہ تنہا جنگ ہے جو علی پہ شروع ہوئی اور علی پہ ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی سند لے کے آئے تھے۔ یعنی ایمان میں وہ طاقت ہے، ایمان میں وہ قوت ہے۔ ہاتھ کٹ گئے غازی کے، مگر آپ یہ دیکھیے آتا جاری و ساری ہے، لقب ہے باب الحوائج، حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ۔ ہاتھ نہیں ہے، لوگ اپنی عطاؤں میں ہاتھ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہاتھ نہ ہو تو آپ دے نہیں سکتے کسی کو کچھ، لیکن یہ غازی عباس ہے۔ ایک جملہ کہوں اگر برداشت کر سکیں، بغیر ہاتھوں کے ایسی عطا یا تو اللہ کی نظر آتی ہے یا تو عباس کی نظر آتی ہے۔ دنیا کو بانٹ رہا ہے میرا مولا، دوسرے لے کے جا رہے ہیں۔ عباس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، نہ جانے کتنے آتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں، اپنے کم غیر زیادہ لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے یوپی کا ایک گاؤں کا واقعہ ہے، ایک زن و شوہر رہا کرتے تھے، شادی کو زمانہ گزر گیا تھا مگر اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑے بڑے ڈاکٹروں حکیموں کو دکھایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ شادی کے کئی سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، تمنا تھی کہ کوئی بھی بس اولاد ہو جائے۔ کئی سالوں کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی، دونوں زن و شوہر بہت خوش تھے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے بچی بڑی ہونے لگی، بیماریاں سامنے آنے لگی، سمجھ میں آیا کہ یہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، حکیموں کو دکھایا، سب نے جواب دینا شروع کر دیا۔ بچی 4 یا 5 سال کی ہو گئی ہوگی، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب کوئی فائدہ نہیں۔ ہم میں سے نہیں تھا، غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا، ساری دعائیں کر ڈالی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں نے وقت دے دیا کہ بس جائیے 2 یا 4 گھنٹے، اس کی بس زندگی ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم ہے۔ زن و شوہر دونوں بچی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی دیر ہو گئی، بچی کبھی آنکھیں کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ باپ ضبط کرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ باپ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا اور کہا کہ مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، میں باہر جا رہا ہوں۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ سرہانے بیٹھی رہی، آنکھوں سے جاری ہے، رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے۔ کبھی تھوڑی دیر کے بعد بچی آنکھیں کھولتی، انتظار کر رہی ہے کہ بس بچی کب اس دنیا سے جانے والی ہے اور میں دیکھ رہی ہوں۔ تاریخ یہ لکھتی ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، وہ رو رہی تھی کہ کہیں سے آواز آئی، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ دوڑی ہوئی باہر آئی، دروازے پہ اس نے کیا دیکھا، ایک جلوس جا رہا ہے، کچھ علم ہے، کچھ تعزیے ہیں، کچھ تابوت ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو یا حسین ماتم کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بڑی دیر تک دیکھتی رہی تابوت کو، زلجنا کو، جلوس کو اور علم کو دیکھتی رہی، اور اس کے بعد اس نے کیا دیکھا، جب جلوس چلا گیا نا تو جلوس کے پیچھے ایک ضعیفہ ہے جو اپنے کمر کو تھامے ہوئے آگے آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی ہے، جلوس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور کہہ رہی ہے، ہائے میرا حسین پیاسا مارا گیا، ہائے میرا حسین 3 دن کا بھوکا مارا گیا، ہائے میرا حسین جس نے اپنے بچے کے گلے پر تیرے سے شعبہ دیکھا۔
ایک مرتبہ وہ کہتی ہے میں دوڑی ہوئی باہر نکلی اور جانے کے بعد اس ضعیفہ کے پاس گئی، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا۔ میں نے کہا بی بی مجھے نہیں معلوم کہ آپ کون ہیں، لیکن لگتا ہے آپ کا غم اور ہمارا غم ایک جیسا ہے۔ کیا ہوا؟ کہ پروردگار نے ہمیں ایک بیٹی عطا کی تھی، ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد انہوں نے جواب دے دیا ہے بس تھوڑی دیر کے بعد اب زندگی اس کی ختم ہونے والی ہے، ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم نے یہ جلوس دیکھا۔ اس ضعیفہ نے کہا دیکھ اگر تجھے اپنی بچی چاہیے نا، وہ عباس کا عالم جا رہا ہے، جا کے کہنا بابا عباس آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ میری بچی مجھے واپس کر دیجئے۔ اور بابیزہ سب کچھ کر چکی تھی، اب ایک مرتبہ عالم کے پاس آئی، آنے کے بعد اس نے سوچا یہ بھی کرنے میں کیا جاتا ہے، وہ آئی اور آنے کے بعد عالم کا پھریرا پکڑ کے کہا بابا عباس آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی بھتیجی سکینہ کا واسطہ میری بچی کو مجھے واپس کر دیجئے۔ یہ کہہ کے وہ اندر آئی، کیا دیکھتی ہے کہ بچی کی آنکھیں کھل چکی ہیں، بچی بیدار ہے اور ایک جوان ہے جو طویل القامت ہے، بچی کے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور بچی پیار سے باتیں کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ وہ دوڑی ہوئی آئی، قدموں میں گر گئی، بابا مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے ہو نہ ہو آپ کو بابا عباس نے بھیجا ہوگا، آپ کا بڑا احسان، آپ نے میری بیٹی کو شفا عطا کر دی۔ ایک مرتبہ بچی بیان کرنے لگی اماں یہ بابا بڑے اچھے ہیں، انہوں نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا، جیسے ہی بوسہ دیا نا میری طبیعت درست ہو گئی، میری آنکھیں بھی کھل گئیں، میرے بدن میں طاقت آ گئی، بس آہستہ آہستہ میں بیٹھ گئی، بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں یہ بابا۔ ایک مرتبہ عجیب انداز سے کہتی ہے لیکن بابا ایسے ایک شکایت ہے، بڑی دیر سے وہ گلاس کا پانی پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ وہ پانی اٹھا کے مجھے دے دیجئے لیکن بابا نہیں سنتے۔ ایک مرتبہ وہ خاتون قدموں پہ گر گئی اور کہا اے آنے والے جب اتنا احسان کیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے وہ پانی اٹھا کے میری بچی کو پلا دیجئے، میری بچی زندگی بھر شفا یاب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ آنے والے نے نگاہوں کو جھکا لیا، اے خاتون میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر پانی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے دونوں ہاتھ فرات کے کنارے کٹ گئے، اگر میں پانی پلا سکتا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی بھتیجی سکینہ کو پانی پلا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔